علیکم بیٹا. پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج آپ اس وائٹ بورڈ پہ یہاں کچھ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں. جی یہ کیا لکھا ہوا ہے بیٹا؟ یہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ. یہ ہمارا جو پہلا کلمہ ہے اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارا پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ہمارا کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، نامکمل کلمہ کہلاتا ہے جب تک ہم لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نہیں کہتے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ پوری دنیا تخلیق کی گئی. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. تو ہم یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے ہیں نعت کی صورت میں. جو نظم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا وہ کیا ہے؟ نعت. جی مولوی شفیع الدین نیر نے اس نعت کو تحریر کیا ہے. آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 8 میں پڑھ رہی ہوں، دھیان سے آپ ان الفاظ پہ غور کیجئے گا. اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا. اس چاند کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنا میٹھا کتنا پیارا، اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارا. بندوں کو خدا کی رحمت کا مژدہ وہ سنانے آئے تھے، کس طور سے ہم دنیا میں رہیں خود رہ کے بتانے آئے تھے. نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بھلائی کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی. مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا. ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ کا بھی پیغام دیا. فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، مل جل کے رہو گھل مل کے رہو، منظور جو اپنی بھلائی ہو. فرمایا تم امداد کرو مظلوموں کی، ناداروں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی، بیماروں کی، بیچاروں کی. وہ ماہ عرب ہی اے نیر، اپنا تو جہاں میں سہارا ہے، ہو جائیں فدا اس نام پہ ہم، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے. تو بیٹا آپ نے دیکھا شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی. تو نظم نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کو، ان کی تعریف و توصیف کو بیان کیا جائے. سب سے پہلے ہم اس نظم کے الفاظ معنی دیکھیں گے. جو سب سے پہلے آپ نے جو آج نئے الفاظ سیکھے ہیں ان کے حساب سے آپ کو پتہ چلیں گے. ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ دیکھیے ہمارے پاس نئے الفاظ جو ہم نے اس نظم میں سیکھے وہ یہ ہیں: کرشمہ انوکھی بات یا کوئی ایسا واقعہ جو کہ عام حالات سے ہٹ کر ہو. اجیارہ اجالا، مژدہ خوشی کی خبر، بدیوں برائیوں، ڈھا دی گرا دی، منظور یعنی قبول، ناداروں محتاجوں، بیچاروں مجبور اور بے بس، ماہ کہتے ہیں چاند کو، فدا ہونا یعنی قربان ہو جانا. اب اس نظم میں شاعر نے بتایا کہ پوری دنیا میں ظلمت چھائی ہوئی تھی، کفار تھے اور اسلام کی روشنی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، چوری کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ہر طرح کی برائیوں میں وہ مبتلا رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، انسانوں کی، خاص طور پہ انسانوں کی کیفیت کو بدلنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل دین دے کر اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر ہمیں، آپ کو اور ہمیں نیکی کا سبق پڑھایا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کون سے اصول اپنانے چاہیے، نیکی کے کون سے راستے اختیار کرنے چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے، محبت سے رہنا چاہیے، امن سے رہنا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے۔ آپ نے ساری جڑ کاٹ دی بدیوں کی۔ بدیوں لفظ بدی کی جمع ہے اور جس کا مطلب یہ ہے برائی۔ تو جتنی بھی برائیاں تھیں قبل از اسلام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ کی رسالت سے پہلے، تو ان تمام برائیوں کا خاتمہ فرما دیا اور ایک نیا سبق پڑھایا۔ کیا سبق پڑھایا؟ کہ قرآن پاک اللہ کے احکامات کی کتاب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنی زندگی گزار کے عملی تفسیر بن کے کہ نیکی کا سبق صرف پڑھا نہیں رہے، وہ خود بھی نیک ہیں۔ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہیں۔ صادق اور امین ان کو صرف مسلمان ہی نہیں کہتے، اہل کفار بھی کہتے ہیں، کفار مکہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ بھی جو اسلام قبول نہیں کر رہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہے، لیکن آپ کی شخصیت کو، آپ کی ہستی کو وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نیکی کا سبق پڑھایا، برائیوں کو ختم کیا، اسلام کی روشنی پھیلائی، امن و آشتی کا گہوارہ بنایا، اور ہمیں اتنی اچھی زندگی گزارنے کے طریقے بتا گئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے اوپر احسان کیے، ہم اگر اپنی جان بھی ان پہ قربان کر دیں۔ ماہ عرب کہتے ہیں یعنی عرب سے جو چاند نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاید چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں یہاں پہ، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا پیارا ہے کہ اس نام کو لیتے ہی ہمارے دل میں ان کی محبت ٹھاٹے مارنے لگتی ہے۔ ہماری زبان پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے تو ہمارے دل محبت سے بھر جاتے ہیں، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانوں کو بھی فدا کر دیں، قربان کر دیں۔ تو یہ جذبات تھے مولوی شفیع الدین نیّر کے، اور ہمارے آپ کے جذبات بھی اس سے جدا نہیں ہیں۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی، آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، اور ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر تعریف بیان کی۔ اور ایک بات ہمیشہ میں آپ سے کہتی بھی ہوں اور آپ بیٹا جانتے بھی ہیں کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں، بولیں، پڑھیں یا لکھیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ادا کریں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ نے نظم پڑھی، اب میں آپ کو کہوں گی کہ اس نظم کو، اس لیے مشکل الفاظ کو جو آپ نے سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توصیف و تعریف بیان کی گئی یہاں پر کہ آپ محتاجوں، مجبوروں اور بے کسوں کے سب کا سہارا تھے، تو آپ ان تمام باتوں کو اپنے الفاظ میں خلاصے کی صورت میں تحریر کر دیجئے، ٹھیک ہے بیٹا؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس نظم کے معنی، تشریح اور مقاصد اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں ہم اس نظم کے مشقی سوالات کی۔ آپ کا بیٹا صفحہ نمبر 9 ہے اور مشق ہے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ الف، نعت کے پہلے شعر میں شاعر نے چاند کس شخصیت کو کہا ہے؟ تو چاند سے تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے، یہاں پر آپ اس کا جواب یہ لکھیں گے۔ سوال بے ہے، تیسرے شعر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کی کیا وجہ بتائیے؟ یہاں تھوڑی سی بیٹا اصلاح کر لیں، تیسرا شعر نہیں ہے، تیسرا بند ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرے بند میں کہتے ہیں شاعر بندوں کو خدا کی رحمت کا مژدہ وہ سنانے آئے تھے، کس طور سے ہم دنیا میں رہیں خود رہ کے بتانے آئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری مسلمانوں کو دینے آئے تھے، اور کون سا طریقہ ہے جس کو مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے اور زندگی گزارنی چاہیے، وہ راہ ہدایت ہمیں دینے آئے تھے۔ جیم دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون کون سی چیزیں عطا کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی دیا، ٹھیک ہے؟ دال سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا ہدایت کی؟ انہوں نے یہ ہدایت کی کہ آپس میں مل جل کے رہو اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو۔
اب دیکھیے یہ سوال، شاعر نے نعت کے آخری مصرعے میں کس خواہش کا اظہار کیا ہے؟ تو شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر آخری مصرعے میں کہتے ہیں ہو جائیں فدا اس نام پہ ہم. یہ ان کی خواہش ہے کہ اگر ہمیں موت آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے راستے پہ اور تعلیمات پہ چلتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر موت آئے. ٹھیک ہے بیٹا. سوال نمبر 2 ہے، جملوں میں استعمال کیجئے. چند الفاظ دیے گئے ہیں، کرشمہ، فدا، اجیارہ، چاند اور بدی. بہت آسان الفاظ ہیں بیٹا، اور آپ جب جملے بنائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہوئے، اور بہترین اور اچھے جملے بنا کر آپ اپنی کاپی میں ورک کریں گے. سوال نمبر 3 ہے، اردو میں استعمال ہونے والے بعض عربی کے جو الفاظ ہیں اگر ہم ان سے 2 لفظ کے بعد الف لگا دیں تو وہ فعل سے فاعل بن جاتے ہیں. اب آپ کو مثال بھی دی ہے انہوں نے، جیسے علم سے عالم. اب وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ اس تمام اسم کو آپ تبدیل کریں. ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر 3 ہے. ان کے فاعل بنائیے. تو آپ کیا کریں گے؟ صبر کا فاعل کیا ہوگا بیٹا؟ جی شاباش، صابر. قتل کا کیا ہوگا؟ قاتل. ظلم کا ظالم. اور کفر کا ہوگا بیٹا کافر. حفظ، جو قرآن حفظ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں بیٹا حفظ کا حافظ. اچھا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ سب کیا ہیں؟ فعل ہیں، کام ہے، اور یہ سب فاعل ہیں یعنی کام کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. صبر ایک فعل ہے کہ ہم اور آپ صبر کرتے ہیں. پھر قتل، بعض لوگ قتل بھی کرتے ہیں جو قاتل کہلاتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو فعل سے فاعل بنانے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے. سوال نمبر 4 ہے، نعت کے ابتدائی 5 اشعار کے ہم آواز الفاظ. ہم آواز الفاظ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بولنے میں ایک جیسی آواز ہے، جیسے چمکایا، دکھلایا، اجیارہ، پیارا. تو آپ یہاں نظم پڑھیے گا بیٹا اور ایسے الفاظ ڈھونڈ کے یہاں پر لکھ دیجئے گا. اب آئیے سوال نمبر 5، مصرع لکھ کر شعر مکمل کیجئے. یہاں پہ بھی آپ کو نظم کی مدد سے اس سوال کا جواب تحریر کرنا ہے. صفحہ نمبر 10 پہ آئیے. دیے گئے بیانات میں درست پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے. چند یہاں پہ جملے دیے گئے ہیں. الف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر چاند بن کر چمکے. صحیح بات ہے، لہٰذا آپ صحیح لگا دیں گے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حق کی دعوت دی. یہ بالکل درست بات ہے، لہٰذا آپ یہاں پہ بھی صحیح کا نشان لگائیں گے. جی میں، مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کر فوری ایمان لے آئے. ایسا نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام پھیلانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، تکالیف اٹھانی پڑی تھی، لہٰذا یہ بات غلط ہے. دال ہے، شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاند کہا. جی ہاں بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاند کہا گیا، لہٰذا یہ بات درست ہے. اب آئیے سوال نمبر 7 آپ کا آیا ہے. جناب دیے گئے جملوں میں حرف تعسف لگائیں. ابھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ نشان جب ہم نے حرف ندا لگایا تھا نا بیٹا تو اس وقت لگایا تھا. یہ نشان خوشی میں، گھبراہٹ میں، حیرت میں لگایا جاتا ہے. سوال نمبر 7 کیا ہے؟ پڑھیے صفحہ نمبر 10 پہ. یہ نشان جو ہم نے یا، او، اے پہ لگایا تھا نا حرف ندا، دیکھیے ایسے لگتا ہے. یہاں لگا دیتے ہوئے یہ حرف ندا ہے. اب یہاں پر تعسف یعنی افسوس یا جذبات کا اظہار کون سے الفاظ کر رہے ہیں؟ افسوس. اسلم پھر فعل ہو گیا تو ہم حرف تعسف کا نشان بیٹا یہاں لگائیں گے. اوہ چائے میں تو چینی ڈالی نہیں، حیرت کا اظہار ہے، لہٰذا ہم او کے بعد حرف تعسف لگا دیں گے. اب جی میں، ہائے ہائے یہ سر کا درد. تو ہائے ہائے افسوس کا اظہار ہے، حرف تعسف ہے، لہٰذا یہ نشان یہاں پر آ جائے گا. اب آئے وائے، قسمت انعام پھر نہیں نکلا. وائے کہتے ہیں افسوس کرنے کو، کیا ہے کیا ہو گیا. تو وائے قسمت انعام پھر نہیں نکلا. تو یہاں پر وائے کے بعد بھی
حرف تعصب کا نشان ہم لگا دیں گے۔ یہ تھے بیٹا آپ کے مشقی سوالات، ساتھ ہی اس کے آپ کو نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں شاعر کے حوالے کے ساتھ لکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو نظم نعت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ تمام کام خود کر سکیں گے۔ تو بیٹا پھر انشاءاللہ تعالیٰ جلد ملاقات ہوتی ہے ایک نئے سبق کی خاکے کے ساتھ، اور اپنی نصاب کو، اپنے سلیبس کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔